کہ جس کے اندر یہ 8 کی 8 شرائط پائی جائیں گی، اس شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے۔ اب ان شرائط کے باوجود جو حج نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے لیے وعیدات ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص حج نہ کرے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، تو چاہے تو یہود۔ فقہائے کرام نے حج فرض ہونے کے لیے، واجب ہونے کے لیے 8 شرائط بیان فرمائی ہیں کہ جس کے اندر یہ 8 کی 8 شرائط پائی جائیں گی، اس شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا، اور 8 کی 8 شرائط ہی پانی جو ہیں وہ ضروری ہے۔ پہلی شرط ہے اسلام، کہ جس کے اندر اسلام ہے، جو مسلمان ہے، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آیا ہے، اس شخص پر حج جو ہے وہ فرض ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز دارالحرب، دارالاسلام ہو، اور دارالحرب میں اگر ہے، یعنی کہ جن علاقوں میں اسلام کے شعائر ادا کرنے پر پابندی ہو، اسے دارالحرب کہتے ہیں۔ اگر دارالحرب میں ہے تو حج کے مسائل جانتا ہو، اور ویسے وگرنہ دارالاسلام میں ہو۔ اور تیسری چیز یہ کہ وہ بالغ ہو اور حد بلوغت کو پہنچ چکا ہو، کیونکہ نابالغ پر حج جو ہے وہ فرض نہیں۔ اور چوتھی چیز اس کے اوپر ہے اس کا عاقل ہونا، عقل والا ہونا، کہ اگر وہ عقل والا ہے تو اس کے اوپر حج فرض ہے، اگر عقل نہیں ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آگے پانچویں کے آزاد ہونا، آزاد شخص جو ہے اس پر حج فرض ہو جائے گا اگر باقی شرائط بھی ساتھ ہی اس کے پائے جائیں۔ چھٹی چیز جو ہے اس کے لیے تندرست ہونا، کہ وہ اس قدر تندرست ہے کہ وہ تندرستی کے ساتھ حج کے تمام ارکان کو ادا کر سکتا ہے، یا اسے کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ حج کی طرف جائے گا، حج کرنے کے لیے جائے گا تو وہ مر جائے گا یا اس کی بیماری میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ تو اگر وہ تندرست ہے تو یہ اس کی اگلی شرط۔ اس کے بعد ساتویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان سفر خرچ کا اور سواری کا مالک ہو، یعنی کہ اس قدر اس کے پاس خرچ موجود ہو کہ وہ تمام حج کا جتنا سفر ہے اور جتنے بھی بیچ میں معاملات آتے ہیں، تمام چیزوں کو جو ہے وہ مینج کر سکتا ہو مالی لحاظ سے، اور اس کو افورڈ کر سکتا ہو، تو وہ یہ اس کے ساتویں شرط ہے اس کے اوپر حج فرض ہونے کی۔ اور آٹھویں شرط جو ہے وہ وقت ہونا، یعنی حج کے جو 3 ایام ہیں وہ وقت بھی ہیں۔ اب حج کے ایام اور یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہوں تو پھر اس پر حج فرض ہے۔ اب یہ 8 کی 8 شرائط جس پر ہوں گی، جس کے پاس موجود ہوں گی، 8 کی 8 شرائط پر وہ عمل پیرا ہوگا اور اس کے اندر پائی جا رہی ہوں گی، اس شخص پر حج فرض ہے۔ اب ان شرائط کے باوجود جو حج نہیں کرے گا تو یقیناً اس کے لیے وعیدات ہیں، ایک بڑے فریضے سے جو ہے وہ انکار گویا کر رہا ہے اور محرومی کا شکار ہے۔ تو اگر کسی کے پاس یہ تمام شرائط موجود ہیں اور وہ شخص جو ہے ان تمام شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے تو وہ ضرور حج کرے۔ ہمارے ہاں یہ بہت ایک غلط سی روایت موجود ہے کہ کہا جاتا ہے، خصوصاً جو ہمارے دیہاتوں میں رہتے ہیں لوگ اور علم سے اتنی رہنمائی نہیں ان کی، علم سے اتنی جو ہے آگاہی نہیں ہے ان کی، وہ لوگ اکثر یہ کہتے پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم پر تو ابھی حج فرض نہیں ہوا، اگرچہ ان کے اندر یہ 8 شرائط بھی پوری ہوں اور انہیں کہا جائے کہ جی آپ پر حج فرض ہو چکا ہے، آپ حج کریں، تو آگے سے وہ جواب یہ دیتے ہیں جی ہم پر حج جو ہے وہ فرض نہیں ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں بھائی، کیوں حج فرض نہیں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے والدین نے حج نہیں کیا۔ اچھا، اس پر پھر آگے سے جواب دیا جاتا ہے جی حج آپ کے والدین نے نہیں کیا یا عمرہ نہیں کیا، آپ ان کو کروا لیں۔ تو کہتے ہیں جی ان کا بھی حج عمرہ نہیں ہو سکتا، اس کی کیا وجہ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ہماری بہن یا ان کی بیٹی کا بھی نکاح نہیں ہوا، کہ ان کی بیٹی کا نکاح ہوگا، پھر والدین حج یا عمرہ وغیرہ کریں گے تو پھر ہمارے بچوں میں سے ہمارے بچوں کے جو ہیں وہ فرض ادا ہوں گے، بیٹیاں بیاہی جائیں گی، پھر ہم پر جا کر کہیں جو ہے وہ حج فرض ہوگا۔ تو مسلمان بھائیو، یہ ایک صرف ہمارے ذہنوں میں ڈالی گئی ایک گمراہی ہے اور ایک بہت ہی غلط چیز ہے جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اور ایسی کوئی شرط نہیں ہے کسی بھی فقہ میں اور کسی بھی ہماری کتابوں میں یہ چیزیں نہیں ملتی۔ تو انسان کی یہ جو 8 شرائط میں نے بتا دی، اگر مسلمان کے اوپر یہ 8 شرائط پائی جا رہی ہیں تو اس پر حج فرض ہے۔ اب اس نے نہیں دیکھنا کہ اس کے والدین نے حج کیا ہے کہ نہیں، اس نے نہیں دیکھنا کہ اس کی بہن وغیرہ بھی گھر بیٹھی ہے، اس نے نہیں دیکھنا کہ اب اس کی اپنی بچیوں کا نکاح ہوا ہے کہ نہیں۔ نکاح تو ایک سادی سی چیز ہے، ان میں تو خرچہ ہی نہیں آتا، تو وہ فضول کی خرچے جوڑتے ہوئے ہم لوگ
ایک اہم فریضے سے محروم رہ جاتی ہیں، اور یہ فضول سی اپنے ذہن میں جو ہے وسوسے ڈال کر اپنے آپ کو حج سے روکے رکھتے ہیں۔ بڑی وعید ہے، جیسے حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص حج نہ کرے تو اس کی مرضی ہے کہ وہ چاہے تو نصرانی ہو کر مرے، تو چاہے تو یہودی، یعنی کہ علماء کرام فرماتے ہیں اس پر اندیشہ ہے کہ وہ کافر ہو کر مر جائے گا، اس کا ایمان سلامت نہیں رہے گا۔ تو سوچیں، ایمان ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہی ہمارا نہیں رہے گا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اس لیے کوشش کریں، جس پر یہ شرائط پوری اترتی ہیں، اس کے اندر شرائط پائی جاتی ہیں، تو وہ ضرور ضرور حج کرے، اور اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اور دین